بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایسے کون سے 3 عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہے؟ اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں۔ یہ 3 کام کبھی مت کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ غربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا۔ تم لوگ غربت کے دلدل میں پھنستے چلے جاؤ گے، پریشانیوں اور مصیبتوں کے دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔ اس طرح دھسو گے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ملے گا۔ آخر وہ 3 کام ہیں کون کون سے کہ جن کے کرنے سے انسان تنگ دست ہو جاتا ہے؟ انسان مصیبتوں اور مختلف بیماریوں میں مبتلا رہتا ہے۔ سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا گھر جہنم کے گھروں میں سے ایک گھڑا بن جاتا ہے۔ آخر میاں بیوی کے وہ 3 کام ہیں کون کون سے؟ آئیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جانتے ہیں کہ وہ 3 خطرناک کون کون سے ہیں۔ ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اچانک کہیں چلا گیا اور یہ معلوم نہیں کیا کہاں۔ کچھ دن بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی لمبے سفر کو گئے اور واپسی پر آپ تھکے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک گھر دیکھا۔ گھر کی ایک دیوار تھی۔ اسی راستے پر آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے نیچے اترے، دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ جیسا ہی آپ رضی اللہ عنہ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس کا شوہر اسے مارتا چلا جا رہا ہے، ڈانٹتا چلا جا رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تانے دے رہا ہے، اور بدبخت جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میں غریب ہو گیا ہوں۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تنگیوں کا دروازہ اور پریشانیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے۔ امیری کے جنازے نکل گئے اور غربت عروج پر آ گئی۔ تو میرے لیے قیامت بن کر آئی تھی، تو میرے لیے عذاب بن کر آئی تھی۔ بیوی آگے سے رو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب سنا تو آپ اٹھے اور ان کے گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ شخص باہر نکلا تو دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ اسی شخص کا گھر ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور اچانک غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ اس کی بیوی آ گئی، دونوں سامنے کھڑے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ بیوی کو کیوں ڈانٹ رہا ہے؟ بیوی کو کیوں رلا رہا ہے؟ کیوں تڑپا رہا ہے؟ اس نے کہا، یا علی رضی اللہ عنہ، یہ بدبخت جب سے میرے گھر میں آئی ہے دوسری عورتیں بچے جنم دیتی ہیں، بچے پیدا کرتی ہیں، اس نے غربت پیدا کی ہے۔ دوسری عورتیں بیٹیاں پیدا کرتی ہیں، رحمت پیدا کرتی ہیں اور نعمت پیدا کرتی ہیں۔ اس نے میرے لیے زوال پیدا کیے، اس نے میرے لیے غربت کو پیدا کیا۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کی تمام دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ میں تو دن بدن غریب تر غریب ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اب حضرت رضی اللہ عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا، ایک بات بتا، یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے؟ کب سے تجھے مار رہا ہے؟ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی۔ عورت کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے۔ عورت رو کر کہنے لگی، یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں بلکہ جہنم میں آئی ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جیتے جی اللہ نے مجھے جہنم میں پھینک دیا ہو۔ وہ اس طرح کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے،
کہ تیرے باپ نے مجھے جہیز نہیں دیا، کیونکہ میرا باپ غریب تھا اور میرے باپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے تو یہ کہتا تھا کہ مجھے کچھ نہ دو، میں نے کچھ نہیں لینا، اور جب بیاہ کر لے آیا تو پھر مجھے تانے دینے لگا، تیرے باپ نے تو کچھ نہیں دیا، یہ چارپائی میری، یہ بستر میرا اور یہ گھر میرا ہے، سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے کیا؟ مجھے تانے دینے لگا اور غیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرنے لگا، عورتوں کے سامنے میری تذلیل کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کبھی بھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو انسان ہوں، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے بات کرے، محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، اخلاق دے، لیکن اس کے اندر نہ تو میں نے پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ ہی اچھا اخلاق دیکھا۔ یہ جب باہر جاتا ہے باہر والوں کے سامنے تو ایسے مومن، متقی، پرہیزگار دکھائی دیتا ہے، لوگ کہیں تو کوئی اللہ کا ولی آ رہا ہے، جیسا ہی گھر آتا ہے فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے میری زندگی اجیرن بنا دی ہے، اب یہ مجھے مارتا ہے، کہتا ہے میرے گھر سے نکل جاؤ، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا تو میرا اس دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ مجھے مارتا ہے، مارتا رہے، مجھے ڈانٹ قبول ہے، ذلالت بھی قبول ہے، رسوائی بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، لیکن کم از کم اس کو بولو کہ یہ مجھے گھر سے نہ نکالے۔ اب دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو ساتھ غربت لے آئی ہے، ہرگز نہیں۔ یہ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، تو اللہ غربت کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اب یہ غربت، یہ تنگی اللہ کے حکم سے آ گئی، آگے ایسے بھاگتے ہیں، دوڑتے نظر آتے ہیں، پھر اللہ کا حکم دیتا ہے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ پریشانیاں اس کے گھر میں داخل ہو جائیں، غربت اس کے اندر داخل ہو جائے گی، تو بندہ دن بدن تنگ نظر آتا ہے، پریشان ہوتا نظر آتا ہے۔ بیوی کے آنے پر یہ غربت نہیں آئی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آئیں، جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت اور پریشانیاں اس کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھی بھول کر نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا یا علی رضی اللہ عنہ وہ 3 خطرناک کام کون کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا کام بیوی کو گالیاں دینا، جو شخص بیوی کو گالیاں دیتا ہے اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کے نظروں سے گر جاتا ہے، اور گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھاتی ہے۔ اپنی نیکیاں ضائع نہ کرو۔ نمبر 2، ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحے ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اپناتے رہنا، یہ امر بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، اللہ کے حضور جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کر دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا، یہ کام بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص اللہ کو ناراض کرتا ہے دراصل وہ شیطان کو راضی کرتا ہے۔ بیوی کو مارنا، ڈانٹنا، یہ کام کر کے تم اللہ کو ناراض اور شیطان کو راضی کرتے ہو، پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کے دلدل میں دھنستے چلے جاؤ گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے اعمال سے بچائے رکھے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔